अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मुईद पीरजादा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कैबिनेट डिवीजन ने अब से थोड़ी देर पहले डी नोटिफाई कर दिया है। अब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उतनी देर तक काम करेंगे जब तक एक प्रॉपर फॉर्मल केयर टेकर इंटरम सेटअप जो है उसको खड़ा नहीं कर लिया जाता। ये इंटरम सेटअप खड़ा होगा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आउटगोइंग जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब, उन दोनों के सुलह मशवरे से, जिसमें शहबाज शरीफ साहब से नाम मांग लिए गए हैं। ये सूरत हाल कैसे डेवलप हुई और इसकी इस वक्त लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत क्या है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो मामला इस वक्त हैं उनकी क्या अहमियत है, इसके हवाले से ये वीडियो है। आपको याद करवाऊंगा कि आज संडे 3 अप्रैल के दिन में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जो स्पीकर के तौर पर एक्ट कर रहे थे, उन्होंने अपोजिशन की अदम एहतमाद की जो तहरीक थी जो 25 मार्च को फाइल की गई थी उसे उन्होंने रद्द कर दिया और रद्द करते हुए उन्होंने इनवैलिड करार दिया उन्होंने उसको रद्द किया। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया। आर्टिकल 5 ये कहता है कि हर शहरी, आइन ये कहता है कि पाकिस्तान का हर शहरी रियासत से वफादार होगा, वो रियासत से गद्दारी नहीं कर सकता, रियासत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। स्पीकर ने ये एक्शन इसलिए लिया कि उससे पहले उस वक्त के देन एक्टिंग लॉ मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक उनके सामने पूरी अपनी एक स्पीच की, जो स्पीच में उन्होंने ये साबित किया और एविडेंसेस रखी कि कैसे जो तहरीक है अदम एहतमाद की, इसे बैरूनी ताकतों की इसके पीछे साजिश है, इसमें फंडिंग है, इसकी सपोर्ट है। उन्होंने इस हवाले से एक अमेरिका से आए हुए एक डिस्पैच कम्युनिके का भी जिक्र किया, जिस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसके बाद फ़ौरन ऑफ कहा गया कि उसकी मजम्मत की गई, कहा गया कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के अंदर इंटरफेरेंस को कबूल नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि फ़ौरन ऑफिस, उसके बाद फ़ौरन ऑफिस को कहा गया कि फ़ौरन ऑफिस इस हवाले से इस इशू को उठाएगा और फ़ौरन ऑफिस ने अमेरिका की चार्ज द अफेयर्स को बुला के उन्हें एक डिमार्शे इशू किया। ये वो डेवलपमेंट है जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया। ये वो सिचुएशन है जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर की पावर्स वापस आई, जो उस वक्त तक उनके ऊपर कदगन थी, लिमिटेशन थी कि वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो पावर्स वापस मिल गई, जिसके नतीजे में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को समरी भेजी असेंबलीज को डिसॉल्व करने की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली इस्लामाबाद में डिसॉल्व हो गई और असेंबली डिसॉल्व होने के साथ ही पीटीआई की जो कैबिनेट है, जो हुकूमत है, वो भी ख़त्म हो गई। अब स्टेटस ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक तरह से टेम्प्रेरी केयर टेकर या इंटरम प्राइम मिनिस्टर हैं अगले 14 दिन के लिए। और कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। प्रेसिडेंट ने असेंबली डिसॉल्व करने के बाद ये भी कह दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि अगले 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन और इंतखाबात कराए जाएंगे। ये वो बैकग्राउंड है जिसके दरमियान में हमारी ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट है। इस वीडियो का जो भी आपके सामने बहुत से पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये वो कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड है जिसमें हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस वक्त प्लेंटिफ हैं, पिटिशंस हैं, बिकॉज ऑपोजिशन की बहुत सी जमातें अपनी एप्लीकेशंस लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गई। ये सिचुएशन कैसे डेवलप हुई मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, द ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा, बहुत मुख्तसर सा, सुप्रीम कोर्ट के ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को जनाब उमर अता बंदयाल साहब को, जिन्होंने फौरी तौर पे अपनी रिहाइशगाह में जस्टिस कॉलोनी इस्लामाबाद में उन्होंने एक तमाम जज साहिबान को अपने घर में बुलाया, वहाँ पर सुलह मशवरा होता रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को संडे के दिन खोला गया और इंस्टीट्यूशनल ब्रांच का लोग वहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने वहाँ पर प्लेंटिफ्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव करनी शुरू की। शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एप्लीकेशंस रिसीव की जाएंगी या संडे के दिन जो बहुत गैर मामूली होगा क्या सुप्रीम कोर्ट एक इसकी समाअत शुरू करेगी। लेकिन फिर चंद घंटों के अंदर अंदर इफ्तारी से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 90 मिनट या 100 मिनट तक इसकी समाअत की। जो 3 मेंबर बेंच ने इसकी समाअत की, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड कर रहे थे। इस समाअत के बाद ये फैसला हुआ कि एक लार्जर बेंच कायम किया जाएगा जो सोमवार के दिन, जो अब शुरू हो रहा है मंडे को, इसकी समाअत करेगा। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ये जो लार्जर बेंच है, इसके सामने पिटिशनर्स कौन कौन है। इसके सामने एक पिटिशनर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN, एक पिटिशनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, एक पिटिशनर है जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप और एक पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। इसके अलावा हो सकता है चंद छोटे या अननोन या लेस इंपॉर्टेंट पिटिशनर्स भी हों। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं रिस्पोंडेंट्स को। रिस्पोंडेंट्स वो होते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट बुलाती है उनका पॉइंट ऑफ व्यू और जवाब लेने के लिए,
اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی ہیں، اس میں اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے جناب اسد کیسر، اس میں ڈپٹی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے جناب قاسم سوری، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کی حیثیت سے بھی ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ریسپونڈنٹس کی طرف سے کس قسم کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوگی۔ 1 بجے منڈے کے دن 1 بجے اس کی پروسیڈنگز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں شروع ہوں گی لارجر بینچ کے سامنے۔ جو کاؤنٹر ویو ہے، اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لارجر بینچ اس لیے کریٹ کیا ہے کہ یہ ایشو غیر معمولی اہمیت کا ہے، جہاں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، ان کے ساتھ لیگل کمیونٹی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ کہہ رہی ہے کہ اسپیکر نے، ایکٹنگ اسپیکر نے جو ایکٹ کیا، آرٹیکل 5 کو انووک کیا اور جو عدم اعتماد کی تحریک تھی، ووٹ فار نو کانفیڈنس، اس کو ریجیکٹ کیا، انویلڈ قرار دیا، حالانکہ اسپیکر ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور اسپیکر کے جو اقدامات ہیں وہ سراسر صریحاً غیر قانونی ہیں، وہ بدنیتی پہ مبنی ہیں، یہاں پر ایک سیاست لڑائی گئی ہے اور اسپیکر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ ایک معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے ضروری سمجھا کہ معاملہ اتنا غیر معمولی نوعیت کا ہے، جس کے نتیجے میں حکومت جا چکی ہے، اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں، اور اس کو ایک لارجر بینچ سنے، اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی نہ صرف ہائیسٹ کورٹ ہے بلکہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ہائیسٹ کورٹ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی ہیں، فار انسٹنس ٹرکی، لیکن پاکستان میں سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کی تمام تر جو لیگل تھنکنگ ہے اس کی ایپیکس باڈی ہے، اور اس کا ایک طرح سے برین ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ہم پاکستان کا برین کہہ سکتے ہیں، کانشس کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک 5 ممبر بینچ کریٹ کیا گیا ہے جو اس اہم ایشو کے اوپر جو ہے اپنی ایک برین سٹارمنگ کرے گا، اسے دیکھے گا، اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھے گا، اور دیکھے گا کہ اسپیکر کے ایکشن اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جو اقدامات ہیں وہ کیا پاکستان کے لیے اچھے ہیں یا پاکستان کے لیے برے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی جو ہے وہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ پھر یہ بھی دیکھے گی کہ ان اقدامات کا کیا ایفیکٹ ہے پاکستان کی باڈی پالیٹک پہ، پاکستان کی ریاست پہ، اور ان اقدامات کو ریورس کرنے کا کیا امپیکٹ ہے، کیا امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے۔ ایک کاؤنٹر ویو بھی ہے جو اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ بھی لوگ دبے الفاظ میں اٹھا رہے ہیں۔ وہ کاؤنٹر ویو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنڈے کے دن اتنی غیر معمولی عجلت میں ان پٹیشنز کو کیوں ایکسیپٹ کیا، کیونکہ اب ان پٹیشنز کو سنا جا رہا ہے ایک سو موٹو کی نوٹس میں آرٹیکل 184/3 کے تحت۔ وہ یہ جو کاؤنٹر ویو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پریزیڈنشیل ریفرنس آیا تھا آرٹیکل 163A کے حوالے سے، جو اپنے بہت ہی اہم تھا کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ تھا، جہاں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں، جو عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں، وہ اپنے الزام یہ تھا کہ اپنے ووٹوں کو بیچ رہے ہیں، اور 15 کروڑ سے 25 کروڑ کے درمیان اس کی قیمت لگ رہی۔ لیکن سپریم کورٹ نے وہاں پہ بہت حد تک سپریم کورٹ کا استدلال یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی چیزوں میں سپریم کورٹ اتنی آسانی سے مداخلت نہیں کر سکتی، اسے بہت ٹھنڈے طریقے سے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان پروسیڈنگز کو بہت ہی سلو انداز میں، بہت آہستہ آہستہ، بہت احتیاط سے ڈیل کیا، اتنی احتیاط سے ڈیل کیا کہ بہت دن گزر جانے کے باوجود اس پہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آ سکا، جبکہ آخری تاریخ بھی گزر گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی۔ بہرحال انہی پروسیڈنگز کے درمیان، انہی ہیئرنگز کے درمیان سپریم کورٹ نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ ضرور آبزرو کیا کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر اسپیکر کی جو رولنگ ہوتی ہے وہ حتمی ہوتی ہے، اور اسپیکر کی رولنگ کو کسی عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اسے مناسب نہیں سمجھتی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر گھس کے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو دیکھے۔ یہ پرنسپل جو ہے وہ کامن لا سے آ رہا ہے، برطانیہ سے آ رہا ہے، اس لیگل سسٹم سے جس سے کہ پاکستان وابستہ ہے۔ بنیادی طور پہ جب سپریم کورٹ اس کو سننا شروع کرے گی منڈے کے دن آن 4 اپریل، تو 2 بنیادی سوال جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ آرٹیکل 69 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اسپیکر کی جو رولنگ ہے اسے کورٹس کے ایکشن سے امیونٹی حاصل ہے، اسپیکر کی رولنگ کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کویسچن نہیں کیا جا سکتا، تو سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس انسٹنس میں اسپیکر کا جو ایکشن تھا 3 اپریل کا عدم اعتماد کی تحریک کو انویلڈ قرار دینے والا اور آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن کو انووک کرنا، کیا اسے سپریم کورٹ ایگزامن کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، سپریم کورٹ کو اس پہ بہت سی برین سٹارمنگ کرنی پڑے گی، بڑا دماغ لڑانا پڑے گا۔ دوسرا جو سوال پھر اس کے سامنے آئے گا، اگر سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اسپیکر کے ایکشن کو ایگزامن کریں گے، اور ایگزامن کریں گے دیکھنے کے لیے کہ اسپیکر نے ایکشن صحیح نیت سے کیا یا غلط نیت سے کیا،
स्पीकर ने एक्शन किया, उसके पास एविडेंस ऐसी थी जिसकी बेसिस पे उसने एक दुरुस्त और एक्यूरेट फैसला किया, या स्पीकर के एक्शन मेला फाइडे थे कानून की नज़र में, और स्पीकर की जो बदनीयती थी, यानी स्पीकर के पास जवाब नहीं बनता था, स्पीकर अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकता था, उसका राइचियस वर्चुअस माइंड नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करने आएगी तो स्पीकर ने तो इन्वोक किया है आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर ये मुमकिन ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 5 के ऊपर बहस न करे, और आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करते हुए स्पीकर ने और स्पीकर के लॉ मिनिस्टर ने उस वक्त फवाद चौधरी ने जो एविडेंस रखी है स्पीकर के सामने, बिकॉज स्पीकर की जो अब तक 4 पेज की डिटेल्ड रूलिंग है वो हमारे सामने आ चुकी है, वो मैं कोशिश करता हूं कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूं। तो स्पीकर की रूलिंग में वाज़ेह तौर पर उसे कनेक्ट किया गया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फॉरेन मेडलिंग हो रही है, असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है। वो असर रसूख कई तरह से है, उस असर रसूख में ये भी है कि फॉरेन एम्बेसीज, एक से ज़्यादा फॉरेन एम्बेसीज ने पाकिस्तान की सियासी जमातों से, अपोजिशन के लीडरों से बेतहाशा सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स की हैं, जो हुकूमत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उन्हें डॉक्यूमेंट किया है, वो टेलीविजन चैनल्स पर भी सामने लाई जा चुकी हैं। उसके अलावा इस हद तक है कि इन फॉरेन मिशंस के लोगों ने पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ भी जाकर मुलाकातें करने की कोशिश की है, सिविल सर्वेंट्स के साथ इंतज़ामिया में भी बहुत सी मुलाकातें की हैं, और बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट जो सहाफ़ी जो बहुत हुकूमत मुखालिफ हैं और अपोजिशन से लिंक्ड हैं, उनके साथ भी इन सफारती डिप्लोमेट्स ने बेइंतहा मुलाकातें की हैं। लेकिन सबसे बढ़ के ये आर्टिकल 5 की इन्वोकेशन के अंदर स्पीकर जो है वो साइट करता है उस डिस्पैच को, उस कम्युनिके को जो वाशिंगटन से यहाँ पे रिसीव हुआ, जो 7 मार्च को वाशिंगटन में एक बाकायदा बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई, जो कोई 1-2 लोगों की मीटिंग नहीं थी, बल्कि दोनों साइडों से 2-2, 3-3 लोग इस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें डायरेक्ट्स भी थे। वो मीटिंग में बाकायदा पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत नाकाबिल बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल है बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए, और अगर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आने ही वाला है, अगर इसके नतीजे में इस हुकूमत को हटाया ना गया तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तमाम अगर इमरान खान को हटा दिया गया तो फिर पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे। तो स्पीकर इस एविडेंस पे भी रिलाई करता है, इस डिस्पैच और कम्युनिके को मजीद सपोर्ट स्पीकर ने इस जगह से दी है कि सुप्रीम के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 31 मार्च को जो मीटिंग हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग को चेयर किया, पाकिस्तान की कैबिनेट के अहम रुफ़क़ा-ए-कार कैबिनेट मेंबर्स भी उस मीटिंग में थे, लेकिन वो ही नहीं थे, बिकॉज आप ये कह सकते हैं, ये आर्गूमेंट बिल्डअप किया जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो तो पार्टिजन हो सकते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं और उनके इंटरेस्ट एट स्टेक थे। लेकिन उस मीटिंग में आर्मी चीफ चेयरमैन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे, उसमें तीनों सर्विस चीफ थे, एयरफोर्स के, नेवी के, उसके अलावा डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी थे, फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA भी थे, और उसके अलावा ज़ाहिर है कि कैबिनेट मेंबर्स थे। तो ज़ाहिर है कि ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद थे जो हुकूमत के सियासी प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, और तमाम लोगों के सामने जब वो डिस्पैच और ये कम्युनिकेशन रखी गई तो उन्होंने उसे जेन्युइन समझा, ऑथेंटिक समझा। सो ये चीज़ ख़त्म हो गई, जैसा कि मीडिया में लोगों ने कहा या अपोजिशन ने कहा कि ये तो एक घड़ा हुआ किस्सा है, ये एक अफसाना है, या ये एम्बेसडर ने अपनी कोई ब्रीफिंग की है, अपना एनालिसिस किया है, या अपनी कोई ओपिनियन दी है। ऐसा नहीं है, ये तो एक मैसेज जो है बाकायदा तौर पे कन्वे किया गया है, तो वो भी चीज़ वहाँ साबित हो जाती है। फिर इसी के नतीजे में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि फॉरेन ऑफिस एक डिमार्शे इशू करे, और फॉरेन ऑफिस ने वो डिमार्शे भी इशू कर दिया। वो एक और एविडेंस बन जाती है। इसी हवाले से पार्लियामेंट के अंदर एक इन कैमरा ब्रीफिंग की गई, जिसमें अपोजिशन के लीडरान को बुलाया गया, लेकिन अपोजिशन के लीडरान जो हैं वहाँ पे नहीं आए। फिर की मीडिया जर्नलिस्ट जो थे उनको भी ब्रीफ किया गया, वो कि डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिखाया गया, और फिर बाद में जो एक्स लॉ मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उन्होंने सजेशन भी दी कि इस हवाले से एक कमीशन जो है वो बिठाया जाए। तो ये बहुत सी एविडेंस के इंटरकनेक्टेड एविडेंस है जो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को फिर देखनी ही पड़ेगी। और यही वजह है कि जिन लोगों को तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ही के दिन में कोई एक्शन करेगी, कोई स्टे ऑर्डर दे देगी, वो उनकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी नहीं हो सकें, जिस वजह से अपोजिशन के लीडरान में बहुत ज़्यादा जो है इस हवाले से बहुत बेचैनी पाई जाती है, बहुत उनके दरमियान एक डिसअपॉइंटमेंट है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कोई फैसला दे सकेगी। लेकिन ये मुश्किल इसलिए लग रहा है इन प्योर एनालिसिस में, इसलिए कि जैसे मैंने आपको इश्यूज़ बताया कि ये तमाम इश्यूज़ हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर डीप जाना होगा तो इन तमाम इश्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एग्जामिन करना होगा। और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेंटिफ हैं और जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, प्लेंटिफ का भी मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया कि 3-4 बड़ी सियासी जमातें भी प्लेंटिफ हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी प्लेंटिफ है, कुछ वकला भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्लेंटिफ हैं, और जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया कि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली और डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली भी इसमें जो है रिस्पॉन्डेंट है।
اب میں آپ کو ایک اگلی چیز بتاتا ہوں کہ اب سے چند گھنٹے پہلے کوئی رات کے 9 یا 10 بجے کے درمیان پرائم منسٹر کی ذاتی جو رہائش گاہ ہے، پرائیویٹ ریزیڈنس ہے بنی گالا، جو اسلام آباد سے کچھ فاصلے پہ ایک پہاڑی کے اوپر ہے اور بڑی مشہور ہے اس حوالے سے، وہاں پر ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں کل کی جو پروسیڈنگ ہے، جو لیگل ہے، اس حوالے سے بہت صلاح مشورے کیے گئے اور پھر یہ فیصلے کیے گئے جو میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں اسکرین پہ آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ ڈاکٹر بابر اعوان جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان کے وہ ایڈوائزر ہیں لیگل افیئرس کے حوالے سے، وہ پی ٹی آئی کی ٹیم کو ہیڈ کریں گے، اسے لیڈ کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، بابر اعوان صاحب، ڈاکٹر بابر اعوان پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو کو بھی ریپرزینٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی کو ریپرزینٹ کریں گے جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، جو اس سے پہلے پاکستان کے وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، غالباً اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ نعیم بخاری صاحب، پاکستان کے مشہور وکیل، لیگل مائنڈ، جنہوں نے پاناما کیس میں پروسیڈ کیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، وہ اسپیکر اسد کیسر صاحب کو ڈیفینڈ کریں گے، ان کو ریپرزینٹ کریں گے۔ اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، جنہوں نے 3 تاریخ کو فیصلہ کیا تھا عدم احتماد کی تحریک کو انویلڈ قرار دینے کا، ان کو ڈیفینڈ کریں گے پاکستان کے مشہور وکیل جناب اظہر صدیق صاحب، جو ٹیلی ویژن پہ آپ نے ان کو بہت دیکھا ہوگا، بڑے فائر برانڈ ہیں، اپنا ایک ویڈیو چینل بھی وہ رن کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ ایکس پرائم منسٹر جو اس وقت کرنٹ پرائم منسٹر ہیں جناب عمران خان، ان کو کون وکیل جو ہے ریپرزینٹ کرے گا۔ غالباً کوئی بہت بڑی مشہور لیگل پرسنالٹی ہوگی جو پرائم منسٹر عمران خان کو اس کیس میں ڈیفینڈ کرے گی۔ اب میں آ جاتا ہوں اگلے پوائنٹ کے اوپر کہ جو ریلیف مانگ رہی ہیں پارٹی، جس میں پرنسپل پارٹی پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو ایف ہے، لیکن اگر پی ایم ایل این کو ہی ہم لے لیں، جو ریلیف مانگ رہی ہیں یہ پارٹیز، وہ پرنسپلی کہہ رہی ہیں کہ اسپیکر کا جو ایکشن تھا اس ایکشن کو انویلڈ قرار دیا جائے، بیکاز اسپیکر کا ایکشن جو ہے وہ میلا فرائیڈے پہ مبنی تھا، اور غالباً ان کی اسمپشن یہ ہے کہ جب اسپیکر کے ایکشن کو انویلڈ قرار دیا جائے گا تو پرائم منسٹر نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسپیکر کے ایکشن کی امپلیکیشن کے نتیجے میں، کانسیکوینس کے نتیجے میں، پرائم منسٹر عمران خان جو تھے اس وقت، انہوں نے جو فائدہ اٹھا کے اسمبلی بھیجی پریزیڈنٹ کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی، وہ چیز جو ہے وہ ریورس ہو جائے گی، ہو سکے گی۔ لیکن لیگل ایکسپرٹس مجھے یہ بتا رہے ہیں ایک سے زیادہ کہ جو قرارداد، جو ریزولوشن تھی عدم اعتماد کی، جسے قاسم سوری اسپیکر نے اسے ریجیکٹ کیا، انویلڈ دیا، اس کی ٹوٹل جو لائف تھی، شیلف لائف تھی، وہ 7 دن کی تھی، اور وہ اگر تو سنڈے کی رات تک سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کوئی اسٹے دے دیتی یا اس پہ ججمنٹ دیتی تو شاید اس میں کوئی چانس اور ہوپ تھا کہ اس ریزولوشن کو ختم کرنے والے ایکشن کو انویلڈ قرار دیا جا سکتا تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس قرارداد کو ویلیڈیٹی نہیں دے سکتی، اسے واپس نہیں لا سکتی، اسے فریش ہی زائل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دوسری چیز ہے کہ اگر اس ایکشن کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈٹرمنیشن کرتی بھی ہے، اگر کر بھی سکے یہ ڈٹرمنیشن کہ اسمبلیز توڑنے کا جو ایکشن ہے وہ میلا فرائیڈے ہے، وہ غلط ہے، اسے ریورس ہونا چاہیے، تو صورتحال یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، کیبنٹ ختم ہو چکی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کو کیبنٹ ڈویژن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور پاکستان کی اور 90 دن کے اندر انتخابات کرنے کی بات ہو چکی ہے، اس کا ایک ماحول بننے لگ گیا ہے، لوگوں نے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یوں پاکستان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے، جو سیاسی عمل ہے اور جو سیاسی ایکسپیکٹیشن کا پروسیس ہے، وہ منٹ بائی منٹ آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے۔ تو اسے ریورس کرنا جو ہے یہ سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا سیریبل کوسچن ہوگا، مینٹل کوسچن ہوگا کہ کیا اب اس پروسیس کو ریورس کرنا جو ہے وہ بینیفیشل ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے، ریاست کے لیے، یہاں کی اکانومی کے لیے، پولیٹیکل پروسیس کے لیے۔ تو یہ ایک پرنسپل کوسچن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا۔ اب صورتحال کے اگلے پوائنٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست جو ہے اس کا جو سیاسی بحران ہے وہ اب ایک ایسی سٹیج پہ آ چکا ہے جس کا واحد پریکٹیکل اور انٹیلیجنٹ اور میننگ فل حل یہی ہے کہ لوگوں سے رجوع کیا جائے، فریش مینڈیٹ لیا جائے، جیسے کہتے ہیں گوئنگ ٹو دا پیپل، گوئنگ ٹو دا پبلک، ایک نئے الیکشن کے تحت جو 90 دن کے اندر اور اس سے بھی جلدی اگر ہو سکے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پوچھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کی، بلکہ چند مہینوں کی، بلکہ خاص کر کے جو پچھلے 4 ہفتوں کی اور 6 ہفتوں کی جو پالیٹکس ہے، اس کے نتیجے میں ایک کرسینڈو پہ چیزیں چلی گئی ہیں، اتنی انٹینس پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ اب کسی بھی چیز پہ اتفاق رائے ہونا اس پریزنٹ جو اسمبلی کی ڈسپنسیشن ہے اور جو پولیٹیشین اس وقت سامنے ہیں، ان کے درمیان
کسی بھی چیز کے اوپر ایگریمنٹ جو ہے ممکن نہیں ہے. یہ سیاہ کو سیاہ نہیں کہہ سکتے, یہ سفید کو سفید نہیں کہہ سکتے, یہ کار کو کار, یہ جیپ کو جیپ, یہ جہاز کو جہاز نہیں کہہ سکتے. ان کی جو ایبلٹی ہے آپس میں بات کر کے کسی بھی نقطے پہ پہنچنے کی, وہ تقریباً بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. عوام کے اندر بھی بڑی شدید پولرائزیشن ہو چکی ہے. اگر آپ ٹویٹر کو دیکھیں, فیس بک کو دیکھیں, سوشل میڈیا کو دیکھیں, جو مختلف چیٹ اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھیں, اخبارات میں دیکھیں, اخبارات بھی بالکل سپلٹ ہیں. کچھ اخبارات, کچھ ٹیلی ویژن چینل انٹینسلی حکومت سے, جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس سے شدید نفرت کرتے ہیں. ان کی تمام خبریں, تمام اداریے, تمام نیوز رپورٹس جو ہیں وہ ان کی اسی حساب سے سلانٹڈ ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی آبجیکٹو مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس میں اس وقت بچا ہی نہیں ہے. اور جو اکنامک ایشوز ہیں پاکستان کے سامنے, اور جو اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, کہ آپ نے بڑی طاقتیں جو ہیں امریکہ, روس, چین اور خود ریجنل کنٹری بھارت جو ہے اس سے کس قسم کے تعلقات رکھ رہے ہیں, یہ بھی ایسے ایشوز ہیں جس پہ عوام کے کانفیڈنس اور ٹرسٹ اور ان کی رائے کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. فارن پالیسی کی ایشوز کے علاوہ ہارس ٹریڈنگ کے ایشوز, جہاں پہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے بارے میں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% لوگ جو ہیں وہ کنونس ہیں کہ وہ اپنے بڑی بدردی سے اپنے ووٹ کو بیچتے ہیں. 15 کروڑ سے لے کے 25 کروڑ تک کی اس کی قیمت لگ سکتی ہے. وہ تمام ایشوز ہیں جس پہ رائے عامہ کا, عوام کا جو مینڈیٹ ہے اور عوام سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ ایک فریش نئی اسمبلی, ایسا ایک الیکٹورل جو ایک فورم ہے اسمبلی سامنے آ سکے جس کو عوام کا نئے سرے سے اعتماد جو ہے حاصل ہو. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس کے درمیان میں اب سب سے بہتر یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایک فریش انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں گزشتہ 4.25 برس کی طرف, تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کی اگست میں, جولائی 2018 کے الیکشنز کے نتیجے میں 2018 میں جو کیبنٹ بنی اور جو حکومت بنی اور اسمبلی بنی اگست میں, وہ تقریباً ایک ڈس فنکشنل اسمبلی تھی. بدقسمتی سے اس اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کے بینچز کے درمیان کبھی بھی کوئی میننگ فل ڈائیلاگ نہیں ہو سکا. اس اسمبلی کے فلور کے اوپر کبھی کوئی میننگ فل لیجسلیشن نہیں ہو سکی, قانون سازی کے حوالے سے کبھی کوئی مؤثر ڈیبیٹ نہیں ہو سکی. یہاں ایک دوسرے کو لتاڑا ضرور گیا ہے, گالی ضرور نکالی گئی ہے, شور ضرور مچایا گیا ہے, اس شور کو ٹیلی ویژن پروگرامز تک ایکسپورٹ ضرور کیا گیا ہے, لیکن یہاں کبھی بھی کوئی انٹیلیجنٹ ڈسکشن نہیں ہو سکی. یہاں جو تھوڑی سی قانون سازی ہوئی, وہ جو 59 یا 60 جو بل تھے وہ آرڈیننسز کی شکل میں پاس ہوئے. ان کے بارے میں بھی الزام تھا کہ کہیں سے بازو مروڑا گیا, کچھ کیا گیا. تو بیسکلی طور پہ یہ ایک ڈس فنکشنل فیل اسمبلی تھی جو پاکستان کے عوام کے جو گمبھیر مسائل ہیں اس ریاست کے, ان کو سالو کرنے میں بڑی بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. اور یہ اسی قسم کی اسمبلی تھی جس کے بارے میں 17ویں صدی کے وسط میں اولیور کرامبل نے کہا تھا, گو گیٹ لاسٹ, گو گیٹ آؤٹ آف دس پلیس, تم لوگ نکمے ہو, نالائق ہو, تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک فریش اسمبلی لانا جو ہے یہاں پہ بہت ضروری ہے. اب ہم کوئکلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو آج کے جو اقدامات ہوئے اور جو اسمبلی کولیپس ہو گئی, ختم ہو گئی, جس کو ڈیزالو کر دیا گیا, اس کے نتیجے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں. سب سے زیادہ تو انٹرسٹ متاثر ہوئے ہیں عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے, جن کا پرائم منسٹر اب پرائم منسٹر نہیں رہا, محض ایک 15 دن کے لیے پرائم منسٹر ہے, جن کی کیبنٹ اور حکومت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, ڈی نوٹیفائی ہو چکی ہے. اور یہ وہ پارٹی ہے جس کی آخری وقت تک کی کوشش تھی کہ کم از کم اس کو 6 مہینے اور مل جائیں, وہ اکتوبر تک یا نومبر تک گورن کر سکے, تاکہ جو 2-3 مزید ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اور ڈیم انرجی کے ہیں وہ آن لائن آ سکیں, وہ اس کا کریڈٹ لے سکیں. اور اس کے علاوہ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں 31 مارچ تک جو انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے, جس کے نتیجے میں پنجاب کی تقریباً 11-12 کروڑ کی آبادی کو سب کو کور کر لیا گیا ہے ہیلتھ انشورنس کے ذریعے, اس کے بھی بینیفٹ جو ہیں عوام کے سامنے آ سکیں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. پی ایم ایل این بظاہر آن دا فیس آف اٹ کو سب سے زیادہ ملا, بیکاز وہ چاہتے تھے کہ ان کو الیکشن ملیں. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پنجاب میں اس وقت سب سے پاپولر اور ڈومیننٹ پولیٹیکل فورس ہیں, جی ٹی روڈ کے دونوں طرف, لاہور سے لے کے راولپنڈی تک, اور وہ بہت زیادہ یہاں سے اپنی سیٹیں جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں. تو یوں ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی الیکشن کی وہ یہاں پہ پوری ہو گئی ہے. کچھ ان کو ایسے نقصانات ضرور ہوئے ہیں جس کا ان کو بہت افسوس ہے, وہ میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کو آج کی ڈیولپمنٹ سے زیادہ نقصان ہوا, اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت اس طرح سے گرتی ہے جس طرح سے خیال تھا, تو پھر ایک انٹرم سیٹ اپ ایک بنتا, ایک جو گورنمنٹ آتی 3 ماہ کی, اس میں پیپلز پارٹی کو یہ امید تھی کہ وہ پنجاب کے اندر اور سینٹر میں اور کے پی میں کچھ اپنے سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ کر سکیں گے. وہ چیز نہیں ہو سکی. مولانا ہر طرح سے ہی لوزر ہیں آج کے اس پورے پروسیس کے اندر. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو نقصان کیا ہوا. دیکھیے پی ایم ایل این کو 2-3 طریقے سے نقصان ہوا. ان کا جو بیسک کانسیپٹ تھا, جو خیال اور تصور تھا, وہ یہ تھا کہ وہ 3 ماہ کی
ایک گورنمنٹ چلائیں گے اپریل میں اور جون، اور اس گورنمنٹ میں وہ بجٹ بھی دیں گے. وہ ایک عوام فرینڈلی بجٹ دینا چاہتے تھے، جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ لندن میں بیٹھے ہوئے اسحاق ڈار صاحب اس بجٹ پہ کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے کام بھی کر رہے ہیں، تو ان کو بہت امید تھی کہ وہ یہ بجٹ پریزنٹ کر سکیں گے. لیکن اس سے بڑھ کے وہ قانون سازی بھی کرنا چاہتے تھے الیکٹورل لاس کے حوالے سے، جس میں کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM، جو ابھی تک ایک پریکٹیکل چیز نہیں ہے لیکن قانون بن چکا ہے، اس قانون کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، اور غالباً وہ اوورسیز ووٹ کو بھی تقریباً ختم ہی کرنا چاہتے تھے، یہ بہت مشکل بنا دینا چاہتے تھے. لیکن ایک بہت بڑا اور بھی انہیں نقصان ہوا. وہ نقصان یہ ہے کہ جب وہ سوچتے تھے کہ 3 ماہ کی حکومت ہوگی اور 2 ماہ کی انٹرم گورنمنٹ ہوگی، اس کا مطلب ہے وہ سوچتے تھے کہ الیکشن کہیں سپٹمبر میں یا اکتوبر میں ہوں گے. اور 28 جولائی 2022 کو جناب نواز شریف صاحب، جو پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، PMLN کے سپریم لیڈر ہیں، لندن میں ہیں عدالت کی وجہ سے، جو ایٹ لیسٹ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور ان کی جو 5 سال ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے، بیکاز ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 5 ممبر بینچ سے 28 جولائی 2017 کو. 28 جولائی 2022 کو اسے 5 برس مکمل ہو جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جسے احسن بون صاحب جس کے پریزیڈنٹ ہیں الیکٹڈ، انہوں نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ڈال رکھی ہے، جس میں ان کی استدعا ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے آرٹیکل 61F یا 62F کے تحت، اسے صرف 5 سال کا ہونا چاہیے، لائف ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. اور لیگل ایکسپرٹس بہت سے سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں اور بہت سے لوگوں کو، جس میں جہانگیر خان ترین بھی آتے ہیں، ان کو یہ ریلیف مل جائے. اگر ان کو یہ ریلیف ملتی بھی ہے تو ان کی 5 سال کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہوتی ہے جا کے 28 جولائی 2022 کو. لیکن اگر الیکشن جس طرح سے اب 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اس کا مطلب اپریل میں، جون کے آخر میں یا جولائی کے شروع میں الیکشن ہوں گے. اور نواز شریف صاحب، جو غالباً اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر پاکستان بننا چاہتے تھے، اس الیکشن کمپین کو لیڈ کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا. ہم نے پہلے یہ بھی سنا تھا کہ وہ جب یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی، عمران خان کی گورنمنٹ فال کرے گی، تو نواز شریف صاحب فوری طور پر ان کے ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد فوری طور پر ٹریول کریں گے اور پاکستان آئیں گے. تو وہ چیز جو ہے اب ہمیں کھٹائی میں پڑتی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ 2 اور ایشوز بھی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا، ایک اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا. ان کو میں کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. اب تک کے یہ وہ ایشوز ہیں جو اب سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے، پاکستانی سیاست کے سامنے ہوں گے، اور سپریم کورٹ امید کیا جاتا ہے کہ بہت ہی براڈ بیس انالیسس کرے گی اس پوری پولیٹیکل سچویشن کا، جو صرف لیگل نہیں ہے کہ آرٹیکل آئین کے کیا کہتے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بینگ دی ایپیکس باڈی، بینگ دی برین آف دی پاکستان، وہ ریفلیکٹ کرے گی کہ پاکستان کے پولیٹیکل جو بحران ہے اس کا حل جو ہے کیا ہے. یہ اب ہمیں دیکھنا ہے. اب تک اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.